السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ضروری بات کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں، ان سب کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ان سب کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں اور طرح طرح کی آفتوں اور زلزلوں وغیرہ کا آنا، یہ سب اللہ کی نافرمانی کی وجہ ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ اب اس میں غلطی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے اور استغفار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری حالات درست فرمائے۔ مہینوں مہینوں سال لگ جاتے ہیں استغفار کرنے پہ، اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ پھر آ کے مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کے شکایت کرتا ہے کہ مولوی صاحب میں تو استغفار کرتا رہتا ہوں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہر گناہ کا استغفار کا طریقہ الگ ہوتا ہے میرے بھائی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی گناہ کریں اور استغفر اللہ پڑھتے جائیں، اللہ سے معافی مانگے اور سمجھے کہ میں نے استغفار کر لیا، میرے گناہ معاف ہو گئے۔ ہر گناہ کا استغفار کا طریقہ الگ ہے، جدا جدا طریقہ ہے۔ یہ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ کسی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو کوئی فارسی زبان کا رہنے والا وہاں پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ماں بارہا کر دیم شد، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کئی مرتبہ بغیر وضو کی نماز پڑھی ہے تو نماز ہو گئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ ماں بارہا کر دیم شد، ہم نے کئی مرتبہ بغیر وضو کی نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی؟ نماز تو ہوتی ہے، ہم نے پڑھ لی ہے۔ وہ یہ سمجھا ہے کہ نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے، ویسے تو میں نے کر لیا، ہو گیا، نماز ہو گئی میری۔ اور جیسے کہ مولانا یعقوب صاحب کے پاس کوئی بندہ آیا، اس نے کہا کہ اس مرد اور عورت کے درمیان یہ رشتہ ہے، کیا ان کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو مولانا یعقوب صاحب نے کہا کہ ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں نے تو کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اب وہ یہ سمجھے کہ صرف ایجاب و قبول منہ سے نکلے تو یہ نکاح ہو جاتا ہے، میں نے تو ویسے کر لیا، اس نے ایجاب کیا، اس نے قبول کر لیا، دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا، یہ کیسے؟ تو ہم اور آپ بھی جو ہے استغفار کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو استغفار پڑھ لیا، معافی اللہ سے مانگی، لیکن اللہ ہمارے حالات کو بہتر نہیں بنا رہا ہے۔ ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں، ہماری جو بیماریاں ہم پہ آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں چھٹکارا نہیں دلا رہا، ہماری نجات نہیں ہو رہی ہے، ان سب چیزوں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ تو ہمارا استغفار بھی انہی لوگوں کی نماز اور ان کے نکاح کی طرح ہے، جیسے انہوں نے غلط طریقے سے نماز پڑھی تو سمجھے کہ ہماری نماز ہو گئی، انہوں نے غلط طریقے سے نکاح پڑھایا، سمجھے کہ ہمارا نکاح ہو گیا، حالانکہ نہ ان کی نماز ہوئی نہ ان کا نکاح ہوا۔ تو اسی طرح نہ ہمارا استغفار ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے استغفار پڑھنے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے نکالیں گے۔ ہاں، ذکر کرنے کا ثواب تو ہمیں ملے گا، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس طرح استغفار کرنے سے ان گناہوں سے، ان معصیتوں سے، ان پریشانیوں سے، بیماریوں سے ہم نہیں نکل سکتے ہیں، کیونکہ ہر گناہ کے استغفار کا طریقہ جدا ہے، الگ ہے۔ مثلا اگر کسی گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، آپ نے کسی بھائی کا مال لیا ہے، کسی مسلمان بھائی کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، تو اس گناہ کا استغفار یہ نہیں ہے کہ آپ استغفر اللہ پڑھتے جائیں، بلکہ اس گناہ کے استغفار کا طریقہ الگ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا حق ادا کر دیں، آپ اس کا مال لوٹا دیں، ان سے معافی مانگیں، اس کا مال لوٹا کر آپ استغفار کریں گے تو آپ اس گناہ کی سزا سے آپ نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی معافی تب کریں گے جب آپ اس کا حق ادا کریں گے۔ اور اگر کسی گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، روزہ رکھنے کا کہا ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو اس صورت میں اس کا استغفار اور معافی یہ نہیں ہے کہ آپ استغفر اللہ پڑھتے جاؤ اور یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے معافی فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دیں گے۔ ایسا نہیں ہے،
بلکہ اس کی معافی اور استغفار یہ ہے کہ آپ اس کی قضا کریں، روزے کی قضا کریں، جتنی نمازیں آپ نے نہیں پڑھی ہے ان نمازوں کی قضا کریں، پھر استغفار کریں، تو تب استغفار ہوگا، تب آپ کی معافی ہوگی۔ اور اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، مثلا یہ کہ آپ نے شراب پی ہے، یا آپ نے زنا کیا ہے، یا آپ نے جو ہے غلط فلمیں دیکھ لی ہیں، تو اس صورت میں آپ گناہگار ہوں گے، اور اس گناہ کا توبہ اور استغفار یہ ہے کہ آپ ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، شرمندگی کے ساتھ اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، تو یہ اس کا استغفار ہے۔ تو ہر گناہ کا استغفار الگ الگ ہے۔ علانیہ آپ نے جہرن کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا استغفار بھی جہرن کرے، اگر آپ نے سرن کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا استغفار سرن چپ کے کرنا ہے۔ ہر گناہ کا استغفار الگ الگ ہے، تو اس لیے آپ ہر گناہ کا استغفار اس کے طریقے کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ وہ استغفار ہوگا، اس کا ثمرہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس لیے آپ اپنی گناہوں کی طرف رجوع کریں، آپ دیکھ لیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، حقوق العباد والا گناہ کیا یا حقوق اللہ والا۔ اگر حقوق العباد والا گناہ کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو پہلے اس کو ادا کرو پھر توبہ کرو۔ اگر اللہ کا حق مارا ہے، آپ نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، تو اس صورتوں میں قضا کرو پھر استغفار کرو۔ اگر آپ نے کوئی زنا کیا، شراب پی یا کوئی ایسا گناہ کیا ہے، تو اس صورت میں اس کا استغفار یہ ہے کہ توبہ ندامت کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، تو یہ صحیح طریقہ ہے توبہ استغفار کرنے کا۔ پھر جا کے آپ کے استغفار میں دم ہوگا، آپ کا استغفار جو ہے کام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تب جا کے آپ کو ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے، ان آفتوں سے، ان بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نکالیں گے، آپ کی بندشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کریں گے، آپ کو جو ہے اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا، آپ کو راحت حاصل ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو، اگر آپ کا کوئی اشکال ہو، تو آپ سوال کریں، انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔